قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اے کافرو، میرا اور تمہارا طریقہ متحد نہیں ہو سکتا، اور نہ تو فی الحال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، اور نہ آئندہ استقبال میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ اس وقت جو سورہ شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سورہ شریفہ کا نام سورہ کافرون ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ العبادت بھی ہے۔ اس سورہ شریفہ کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ سونے سے پہلے بستر پر جب تم جاؤ تو تم اس سورہ شریفہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ چاروں قل کی تلاوت، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان چاروں سورتوں کی تلاوت تم بستر پر جانے کے بعد کر لیا کرو۔ ہر قسم کے شیطانی وساوس سے، شیطانی نقصان سے اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب بستر پر جاتے ان سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ اس سورت کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو تھا ہی فجر اور مغرب کی سنتوں میں اور سونے کے وقت، اس کے علاوہ بھی سورت کی دوسری فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا جس کا نام جبیر ابن مطعم تھا، ان سے ارشاد فرمایا اے جبیر ابن مطعم، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم سفر میں اس کام کو کر لو، اس عمل کو کر لو، تو تم سفر میں سب سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے اور سب سے زیادہ تم کو مسرت ملے گی اور سب سے زیادہ تم کو امن ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اس کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو ایسی بات بتائیں کہ ہم اس پر عمل کریں اور دین و دنیا کے اندر سرخری حاصل ہو مجھ کو، اور ہمیشہ مجھ کو سفر کرنا رہتا ہے، تو آپ بتا دیجئے وہ عمل کون سا عمل ہے جس سے مجھ کو فائدہ ہو اور مجھ کو مسرت ہو اور مجھ کو مالی منفعت بھی حاصل ہو اور سب سے زیادہ میں خوشحال بھی ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبیر ابن مطعم، تم سفر میں جاؤ تو اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرو، سورہ قل یا ایھا الکافرون کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، تم اس سورت کی تلاوت کی برکت سے سب سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے، پرامن ہو جاؤ گے اور مالی منفعت بھی تم کو سب سے زیادہ ملے گی۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام شروع کیا، یعنی یہ عمل میں نے سفر میں شروع کیا، اور اس سورہ شریفہ کی تلاوت کی برکت سے میں خوشحال ہو گیا، پرامن ہو گیا اور مجھ کو سب سے زیادہ خوشیاں ملنے لگی۔ تو اس سورت کے پڑھنے کا یہ اثر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں بچھو نے کاٹ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی کو ملایا اور ملا کر کے بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس کو ملتے رہے اور اس سورت کی تلاوت کرتے رہے۔ بچھو کے کانٹے کی جگہ پر اس کو پانی اور نمک کو ملا کر کے ملتے رہے، سورہ شریفہ کی تلاوت کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ سورت کے اندر ایک آیت کئی بار آئی ہے، یعنی ایک آیت کا تکرار ہوا ہے۔ مخالفین اسلام کو اس سے بڑا موقع مل گیا قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرنے کا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہو
تو قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر ایک آیت کا تکرار کیوں ہوا؟ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 21 بار آئی ہے. یہ آیت 21 بار 3 صفحے کی صورت ہے اور 21 بار ایک ہی آیت آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ مرسلات کے اندر ایک ہی آیت کا کئی بار تکرار ہوا ہے. سورہ اور جو ہے سورہ قمر کے اندر ایک آیت کا کئی بار تکرار ہوا. 30 پاروں میں ایک آیت کا کئی بار تکرار ہوا ہے. تو اسے مخالفین اسلام کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک آیت کا کئی بار تکرار ہونا یہ تو عیب کی بات ہے. یہ تو عیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور ایک ہی آیت کا کئی مرتبہ تکرار ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اگر ہوتا تو ایک آیت کا تکرار بار بار کیوں ہوتا؟ یہ مخالفین اسلام کا یہ اعتراض ہے قرآن پاک کے اوپر. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت کا کئی بار تکرار یہ عیب نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر ایک آیت کا تکرار یعنی کئی بار آنا یہ عیب نہیں ہے. خدا کے کلام میں اور رسول کے کلام میں کسی بات کا بار بار آنا یہ کوئی عیب نہیں بلکہ یہ خوبی ہے قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خوبی ہے کہ اس کو کئی بار ایک بات کو کئی بار اعادہ کیا گیا دوہرایا گیا. البتہ انسان کے کلام میں ایک بات اگر کئی بار ہو تو اس کو عیب سمجھا جاتا لیکن قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ خوبی کی بات سمجھی جاتی ہے. لیکن مخالفین اسلام کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے خود انسان 24 گھنٹے میں ایک ہی کام کو کئی بار کرتا ہے. پوری زندگی میں ایک کام کو کئی بار کرتا اور کرتا ہی رہتا. اس کو کبھی اس کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا کہ ہم ایک کام کو کئی بار کرتے پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ تو ارے عیب کی بات. مثال کے طور پر دیکھیے ہم جب سے پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد آج تک پانی پیتے آ رہے ہیں, کھانا کھاتے آ رہے ہیں, سوتے آ رہے ہیں, کپڑے ایک ہی کو کئی بار پہنتے آ رہے ہیں, آسمان کو ہم روزانہ کئی بار دیکھتے آ رہے ہیں. انسان روزانہ ایک ہی عمل کو کئی بار کرتا پوری زندگی کرتا رہتا تبھی اس کو یہ نہیں کہتا کرے میں نے تو پیدا ہونے کے بعد کئی بار آسمان کو دیکھ لیا اب کئی کو دیکھوں بھائی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے چاول روزانہ کھاتا, روٹی روزانہ کھاتا, نمک مرچی ان چیزوں کا استعمال روزانہ کرتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کا مثال کے طور پر یہ کپڑا میرے جسم پر ہے دیکھیے کئی سالوں میں استعمال کر رہا ہوں. ایک ہی کپڑے کو بار بار استعمال کرنا, ایک ہی چیز کو بار بار کھانا, پانی کو بار بار پینا. تو انسان تو روزانہ ایک کام کرتا رہتا اس کو یہ عیب کیوں نہیں نظر آتا ارے میں نے اتنی مرتبہ پانی پی جانا پانی نہیں پیوں گا, یہ کپڑا میں نے پہن جانا اب اس کپڑے کو نہیں پہنوں گا, آسمان کو دیکھ جانا اب اس آسمان کو میں نہیں دیکھوں گا, یا کوئی اور کام بار بار کرتا پھر یہ نہیں کہتا یہ کام میں نے بار بار کر لیا اب نہیں کرنے کی ضرورت اب میں نہیں کروں گا. تو انسان بھی خود روزانہ ایک کام کو کئی بار کرتا رہتا, ایک ہی چیز کو کئی بار استعمال کرتا رہتا تو اس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا. لیکن خدا کے کلام میں اگر ایک آیت کا کئی بار تکرار ہو گیا مخالفین اسلام کو یہ عیب نظر آنے لگا. لیکن یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر مثال کے طور پر سورہ رحمان میں 21 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت آئی ہے. ایک ہی بات کو ایک ہی جگہ ایک ہی سلسلے میں وہ آیت نہیں بیان کی گئی بلکہ 21 مرتبہ 21 نئی نعمتوں کا اللہ نے بیان کیا ہے. اور اس بیان کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے, تم میری کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے. اسی طریقے سورہ مرسلات کے اندر آیت آئی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کئی مرتبہ کئی بات اور کئی عنوان کے تحت وہ آیت کریمہ آئی ہے. یا سورہ قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے. یا اسی طریقے سے قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ قرآن کے اندر کئی جگہوں پر ہے, کئی آیتوں میں ہے, کئی صورتوں میں ہے. تو جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو کئی بار ایک آیت کا تکرار کیا تو وہاں پر نئی بات بیان کرنے کی وجہ سے اور نیا عنوان بیان کرنے کی وجہ سے اللہ نے آیتوں کو دوبارہ بیان کیا. ورنہ آپ غور کیجئے دیکھیے قرآن پاک کے اندر ہر جگہ نیا عنوان نئی بات کے تحت اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے. یا انسان سے اللہ کو محبت ہے, یہ جواب ایک دیکھیے انسان سے اللہ کو محبت ہے, بار بار ایک بات کا تکرار کر کے انسان کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ
دیکھو تم یہ کام مت کرو، دیکھو تم یہ کام مت کرو، تمہارے لیے نقصان کا کام ہے، اور یہ کام کرو تمہارے لیے فائدے کا کام ہے۔ اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ایک بات کو کئی بار بیان کر رہے ہیں۔ ہم جب بچے تھے، بچپن میں جب ہمارے دادا ہم پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتے تھے تو ہمارے دادا کہتے تھے دیکھو بیٹے گاڑی پر چلنا، دروازے پر کھڑے مت ہونا، کھڑکی پر مت جھانکنا، یا تم گاڑی پر سے نیچے مت اترنا۔ ایک بات کو بار بار بتاتے تھے، حالانکہ ہمارے دادا شاید گاڑی پر چڑھے ہوں، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے جو ریل پر نہیں چڑھے ہوں گے، میں سمجھ رہا ہوں۔ تو دادا کو معلوم تھا کہ ہم جا رہے ہیں بار بار، ہمارا آنا جانا بار بار، لیکن بار بار نصیحت کرتے تھے، کیونکہ دادا کو محبت تھی کہ کہیں نقصان ہو جائے گا، گاڑی کے باہر اگر کہیں گئے تو گاڑی چلی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی چلی جائے اور یہ باہر آ جائے۔ تو ماں باپ کو انسان سے جب محبت ہوتی ہے اور عزیز و اقارب کو جب محبت ہوتی ہے تو بچوں کو بار بار ایک ہی بات کی تاکید کرتے، دیکھو بیٹے یہ کام مت کرنا، دیکھو بیٹے یہ کام مت کرنا، ایسا کرو گے تم کو نقصان ہوگا، ایسا کرو گے تم کو فائدہ ہوگا۔ جب ماں باپ کو اتنی زیادہ محبت ہے اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کو انسان سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ کو انسان سے کتنی محبت ہوگی۔ محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کو دوہرا رہے، دیکھو ایسا کام مت کرو، ایسا کام مت کرو، ایسا کرو گے تم کو یہ نقصان ہوگا۔ پہلی قوموں کا تذکرہ کر کے بتا رہا تھا، دیکھو پہلی قوموں نے ایسا کیا، میری نافرمانی کی، ہم نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو بارے کا ایک بڑی ہی اچھی بات یاد آئی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، انشاءاللہ بھی اس کے بارے میں اصل میں تو بیان کرنا ہے۔ صرف ایک بات یاد آ گئی کہ اس صورت کے اندر ایک آیت کو اللہ نے کئی بار بیان کیا، تو بہت سارے مخالفین اسلام کے اعتراض کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ابھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کرنی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ایمان کامل نصیب فرمائے۔